برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیوں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ذرا تصور کریں ایک اندھیرے کمرے کا جس میں اربوں چمکتے ہوئے تاروں کا ایک جال بچھا ہے۔ یہ تار ہر لمحہ ٹوٹ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں اور نئی شکلیں اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی کھوپڑی کے اندر موجود دماغ کی اصل تصویر ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کچھ بہت گہرے سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا واقعی انسان اپنے دماغ کو بدل سکتا ہے؟ کیا ہماری عادتیں، ہمارے خوف، سوچ اور شخصیت، کیا یہ سب مستقل ہوتا ہے؟ یا پھر دماغ ہر لمحہ خود کو دوبارہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ وہ سوالات ہیں جو شاید صدیوں سے فلسفیوں اور سائنسدانوں کو الجھاتے آئے ہیں۔ مطلب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا رہا ہے نا کہ انسان جس شخصیت یا عادتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ بس پتھر پر لکیر ہوتی ہیں۔ لیکن آج کی اس نشست میں ہم جس کتاب کی گہرائی میں اترنے والے ہیں اس نے اس پوری سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ صحیح۔ ہم بات کر رہے ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر جان بی آرڈن کی تہلکہ خیز کتاب ری وائر یور برین کی۔ اس کتاب نے جدید سائنس کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ دماغ ایک ٹھوس مشین نہیں ہے، بلکہ ایک معمار ہے جو خود اپنی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ اور آج کے اس پہلے حصے میں ہم دو انتہائی اہم چیپٹرز پر بات کریں گے، فائرنگ دا رائٹ سیلز ٹوگیدر اور دوسرا ہے ٹیمنگ یور امیگڈیلا۔ دیکھیے، ان دونوں ابواب میں وہ بنیادی سائنسی میکانزم چھپا ہے جس کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی پرانی اور تباہ کن عادتوں کو توڑ سکتا ہے بلکہ اپنے گہرے ترین خوف پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس صدیوں پرانے نظریے سے جسے ہارڈ وائرڈ برین کہا جاتا تھا۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں یہ سن رکھا ہے کہ ذہانت، غصہ یا سستی انسان کے جینز میں لکھی جا چکی ہے۔ ہاں بالکل۔ مطلب اگر کوئی شخص بچپن سے ہی حساب میں کمزور ہے تو اسے فوراً کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کا دماغ ہی ایسا ہے۔ لیکن ڈاکٹر آرڈن بتا رہے ہیں کہ انسان کا دماغ پیدائش کے وقت فکسڈ یا جسے ہارڈ وائرڈ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سافٹ وائرڈ ہوتا ہے۔ مجھے یہ اصطلاح تھوڑی الجھا رہی ہے۔ مطلب اگر دماغ اتنا ہی سافٹ وائرڈ اور لچکدار ہے تو کچھ لوگوں کی عادتیں مرتے دم تک کیوں نہیں بدلتی؟ یہ تضاد بظاہر بڑا حیران کن لگتا ہے، لیکن اس کا جواب نیورو سائنس کی ایک انتہائی اہم دریافت میں چھپا ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی یعنی دماغی لچک کہتے ہیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ دماغ پلاسٹک کی طرح نرم اور ڈھل جانے والا ضرور ہے، لیکن یہ خود بخود نہیں ڈھلتا۔ اچھا، تو پھر کیسے ڈھلتا ہے؟ اسے تجربات اور بار بار کیے جانے والے افعال شکل دیتے ہیں۔ دیکھیں، پرانی سائنس کا ماننا تھا کہ 25 سال کی عمر کے بعد دماغ کے خلیات یعنی نیورونز کی نشو و نما رک جاتی ہے، لیکن نیورو پلاسٹیسٹی نے یہ ثابت کیا کہ انسان جب بھی کچھ نیا سوچتا ہے، کچھ سیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے تو دماغ کے اندر موجود نیورونز جسمانی طور پر اپنی ساخت بدلتے ہیں اور نئے رابطے بناتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کی عادتیں ساری زندگی نہیں بدلتی، ان کا دماغ لچکدار تو ہوتا ہے، لیکن وہ اسے ایک ہی پیٹرن پر اتنا زیادہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ مخصوص عادتیں دماغ میں سیمنٹ کی طرح جم جاتی ہیں۔ واہ، یعنی ہم خود انہیں سیمنٹ کی طرح پکا کر دیتے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ نیورونز کے اس جڑنے کے عمل کو کتاب میں ایک مشہور سائنسی اصول کے ذریعے بیان کیا گیا ہے جس کا نام ہے سیلز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر۔ یہ الفاظ سننے میں تو بڑے شاعرانے سے لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اصل سائنس کیا ہے؟ یہ علم اعصاب یعنی نیورو سائنس کا بالکل بنیادی قانون ہے جسے ہیبز لا بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ میں تقریباً 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں۔ 86 ارب؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ سگریٹ پینا ہو یا صبح اٹھ کے ورزش کرنا ہو، تو دماغ کے ایک حصے میں نیورونز کا ایک مخصوص گروپ بجلی کے سگنلز خارج کرتا ہے۔ اسے فائر ہونا کہتے ہیں۔ اور جب دو نیورونز بار بار ایک ساتھ فائر ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک کیمیائی پل بن جاتا ہے جسے سینیپس کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو اگر ایک عمل بار بار دہرایا جائے تو دماغ ان نیورونز کے درمیان اس راستے کو انتہائی مضبوط کر دیتا ہے، یعنی وہ آپس میں وائر ہو جاتے ہیں۔
اسے سمجھنے کے لیے دماغ کو ایک گھنے جنگل کی طرح تصور کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جب کوئی انسان پہلی بار اس جنگل میں کسی نئے راستے پر چلتا ہے تو جھاڑیاں اور کانٹے راستہ روکتے ہیں، چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ روزانہ اسی راستے سے گزرے تو رفتہ رفتہ وہاں ایک صاف پگڈنڈی بن جاتی ہے، اور اگر سالوں تک اسی راستے پر سفر جاری رہے تو وہ پگڈنڈی ایک پختہ ہائی وے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر چلنے کے لیے سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ کیا واقعی دماغ کے اندر بھی ایسا ہی کوئی فزیکل ہائی وے بن رہا ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل درست مثال دی۔ یہ محض ایک فرضی مثال نہیں ہے، بلکہ دماغ میں جسمانی طور پر بالکل یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ہائی وے پختہ ہوتا ہے تو نیورو سائنس کی زبان میں اس پر ایک موٹی تہ چڑھ جاتی ہے، جسے مائلین شیت کہتے ہیں۔ مائلین شیت یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک چربی دار مادہ ہے جو نیورونز کے راستے کو انسولیٹ کر دیتا ہے، بالکل ویسے جیسے بجلی کی تاروں پر پلاسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ کرنٹ ضائع نہ ہو۔ اس کی وجہ سے اس راستے پر سگنلز سینکڑوں گنا زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ اوہ، تو اسی لیے پرانی عادتیں اتنی خودکار ہوتی ہیں۔ 100%۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پرانی اور پختہ عادت جیسے غصہ کرنا یا ناخن چبانا اتنی تیزی سے اور بغیر سوچے سمجھے سرزد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ہائی وے مکمل طور پر مائلینیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک منطقی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل اتنا ہی فزیکل اور سیدھا ہے تو انسان اپنے ارادے سے اس ہائی وے کو توڑ کیوں نہیں سکتا؟ فرض کریں کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی وہ آج کے بعد غصہ نہیں کرے گا یا جنک فوڈ نہیں کھائے گا، وہ یہ ارادہ کر کے سوتا ہے، لیکن اگلے ہی دن وہ پھر اسی پرانی عادت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب پرانی عادتیں توڑنا اتنا تکلیف دہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ ایک انتہائی مؤثر لیکن کنجوس مشین ہے۔ یہ ہمیشہ اس راستے پر چلنا پسند کرتا ہے جہاں کم سے کم توانائی خرچ ہو۔ اب ظاہر ہے پرانے ہائی ویز پر چلنے کے لیے تو دماغ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑتا۔ ہاں، وہ تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ جب کوئی نئی عادت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دماغ کو ایک بالکل نیا کچا راستہ بنانا پڑتا ہے، اور اس عمل میں جسم کی بہت زیادہ توانائی اور گلوکوز خرچ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی مشکل کو حل کرنے اور دماغ کو شعوری طور پر ری وائر کرنے کے لیے مصنف نے ایک سائنسی فریم ورک دیا ہے جسے فیڈ میتھڈ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مراحل پر مشتمل ہے جو دماغ کے نئے راستے بنانے کی پوری سائنس کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو چلے اس فیڈ میتھڈ کے اندر چھپے رازوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ ایف سے شروع ہوتا ہے، یعنی فوکس، جس کا مطلب ہے توجہ۔ اب بظاہر تو توجہ دینا ایک بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن نیورو سائنس کے نقطہ نظر سے جب انسان کسی کام پر شعوری توجہ دیتا ہے تو دماغ کے اندر کون سا سوئچ آن ہوتا ہے؟ جب کسی نئے کام پر گہری توجہ دی جاتی ہے تو دماغ کا سب سے اگلا حصہ، جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں، پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، فرنٹل لوب انسان کے دماغ کا CEO ہے۔ یہ ہماری منطق، فیصلے اور شعور کا مرکز ہے۔ جب تک فرنٹل لوب ایکٹیو نہیں ہوتا، نیوروپلاسٹیسٹی کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم خوابوں کی دنیا میں رہ کے دماغ نہیں بدل سکتے؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص ٹی وی دیکھتے ہوئے ڈائٹنگ کے بارے میں سوچ رہا ہے یا بغیر دھیان دیے کوئی کام کر رہا ہے تو دماغ بس اپنی پرانی عادتوں کے خودکار نظام، جسے بیزل گینگلیا کہتے ہیں، اسی پر چلتا رہتا ہے۔ تبدیلی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فرنٹل لوب کو فوکس کے ذریعے آن کیا جائے۔ یعنی محض خیالی پلاؤ پکانے یا خود کو تسلیاں دینے سے دماغ نہیں بدل سکتا، بلکہ شعوری طور پر فرنٹل لوب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ، ای، یعنی ایفرٹ یا کوشش، اور میرے خیال میں یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، کیونکہ نئی عادت بنانا دماغی طور پر بڑا تھکا دینے والا کام محسوس ہوتا ہے۔ ایک ٹھوس حیاتیاتی وجہ ہے۔ دیکھیں، دماغ کا وزن پورے جسم کا صرف 2% ہوتا ہے، لیکن یہ جسم کی 20% توانائی اکیلا استعمال کرتا ہے۔ واہ، 20%! جی، جب فرنٹل لوب پوری طاقت سے کام کر رہا ہوتا ہے اور نئے نیورونز کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ تیزی سے گلوکوز اور آکسیجن جلا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دماغ دھندلا رہا ہے، جسے برین فاگ کہتے ہیں، یا وہ ذہنی طور پر نڈھال ہو گیا ہے۔ دراصل یہ تھکاوٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ واقعی جم میں پسینہ بہا رہا ہے اور نئے کنیکشنز تعمیر کر رہا ہے۔
یہ نظریہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے. یعنی نئی عادت بناتے وقت جو بے چینی اور ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے بلکہ کامیابی کی علامت ہے کہ دماغ میں واقعی کھدائی کا کام جاری ہے. لیکن کیا انسان کو ہمیشہ اسی مشکل اور تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ اگر روزانہ اتنی ہی مشقت کرنی پڑے تو شاید کوئی بھی نئی عادت نہ اپنا سکے. یہیں پر فیڈ طریقہ کار کا تیسرا مرحلہ داخل ہوتا ہے، جو ہے دوسرا ای، ایفرٹ لیسنس، یعنی بے ساختگی. آپ نے قدرت کا ایک قانون سنا ہوگا، لا آف کنزرویشن آف انرجی. جی بالکل. جب کوئی شخص مسلسل ایفرٹ کرتا رہتا ہے اور نئے نیورونز بار بار فائر ہوتے ہیں تو دماغ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس راستے کی اب روزانہ ضرورت ہے. وہ ان نیورونز کے گرد وہی مائلن شیت چڑھانا شروع کر دیتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا. جیسے ہی یہ راستہ پختہ ہوتا ہے وہ کام خودکار اور ایفرٹ لیس ہو جاتا ہے. ہاں، جیسے گاڑی چلانا سیکھتے وقت شروع میں کتنا دھیان دینا پڑتا ہے، کلچ، بریک، سب کچھ. بالکل وہی مثال ہے. کچھ مہینوں بعد انسان دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے گیئر بدل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمل اب فرنٹل لوب سے نکل کر دماغ کے خودکار حصے میں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے. اور کام خودکار بھی ہو گیا. لیکن اس فیڈ ماڈل کا چوتھا اور آخری مرحلہ ڈی یعنی ڈٹرمنیشن مطلب مستقل مزاجی، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا ہائی وے بننے کے بعد اسے مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے؟ جی، دماغ کا ایک بڑا بے رحم سا اصول ہے، یوز اٹ اور لوز اٹ، یعنی استعمال کریں یا کھو دیں. دماغ میں ایک صفائی کا نظام ہوتا ہے جسے سینیپٹک پروننگ کہتے ہیں. اگر انسان کوئی نئی عادت بناتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے تو دماغ سوچتا ہے کہ اس ہائی وے پر تو ٹریفک نہیں آ رہی، لہٰذا اسے برقرار رکھنے پر توانائی کیوں ضائع کی جائے. تو وہ بنے بنائے راستے کو بھی توڑ دیتا ہے؟ بالکل، وہ رفتہ رفتہ ان کنیکشنز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. مستقل مزاجی اس لیے ضروری ہے تاکہ نئے راستوں کو زندہ رکھا جا سکے اور پرانی تواکن عادتوں کے راستوں کو وقت کے ساتھ مٹنے پر مجبور کیا جا سکے. یہ سب جان کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی مکمل طاقت موجود ہے. جب حالات پرسکون ہوں اور انسان منطقی طور پر سوچ رہا ہو تو فیڈ طریقہ کار بالکل قابل عمل لگتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب اچانک کوئی شدید خطرہ سامنے آ جائے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ہاں نا، مطلب جب دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جائیں اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتی جواب دے جائے. جب انسان پر خوف یا پینک طاری ہوتا ہے تو یہ سارا منطقی فرنٹل لوب کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ یہی سے ہم کتاب کے دوسرے اور قدرے پراسرار چیپٹر میں داخل ہوتے ہیں جس کا نام ہے ٹیمنگ یور ایمگڈالا. یہ باب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ جذبات، خاص طور پر خوف، اضطراب یا انگزائٹی، اچانک انسان کو ہائی جیک کیسے کر لیتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ دماغ کے اس بے قابو نظام کی لگام کیسے کھینچی جائے. یہ ایمگڈالا کیا چیز ہے؟ مطلب نام سے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی قدیم دیوتا کا نام ہو، لیکن دماغ میں اس کا اصل کردار کیا ہے؟ ہاں، نام تھوڑا عجیب ہے لیکن ایمگڈالا دماغ کی گہرائی میں موجود بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اسے آپ انسانی بقا کا سب سے قدیم اور طاقتور الارم سسٹم سمجھ سکتے ہیں. الارم سسٹم؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو اگر اچانک جھاڑیوں میں سے کوئی خونخوار جانور نکل آئے تو وہاں کھڑے ہو کر تجزیہ کرنے یا فرنٹل لوب کو استعمال کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا. ہاں ظاہر ہے، وہاں سوچنے بیٹھ گئے تو جانور تو کھا جائے گا. بالکل. تو ایسے میں ایمگڈالا فوری طور پر دماغ کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے. یہ فرنٹل لوب کو بائی پاس کرتا ہے اور براہ راست جسم میں ایڈرینلین اور کورٹیسول نامی ہارمونز کا سیلاب بھیج دیتا ہے. خون کا بہاؤ پٹھوں کی طرف تیز ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایمگڈالا بنیادی طور پر انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اچھا، اگر اس کا مقصد انسان کی جان بچانا ہے تو یہ تو ایک بہت زبردست ڈیفنس سسٹم ہے. لیکن آج کی جدید دنیا میں جنگل، شیر یا خونخوار جانوروں کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایمگڈالا وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں ہوا. یعنی وہ پرانے سافٹ ویئر پر چل رہا ہے؟
بالکل، یہ آج بھی اسی قدیم طریقے سے کام کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جان کا خطرہ تو کم ہے، لیکن باس کا ای میل، امتحان کا رزلٹ یا پبلک میں پریزنٹیشن دینا امیگڈلا کو بالکل ویسے ہی متحرک کر دیتا ہے جیسے سامنے شیر کھڑا ہو۔ اسے علم نفسیات میں فالس الارمز یعنی جھوٹے الارم کہا جاتا ہے۔ جسم اسی ایمرجنسی حالت میں چلا جاتا ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، حالانکہ وہاں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بالکل کسی گاڑی کے اس سینسٹیو الارم سسٹم کی طرح ہے جسے چوروں سے بچنے کے لیے لگایا گیا ہو، لیکن وہ اتنا حساس ہو کہ درخت کا ایک پتا گرنے یا ہوا چلنے پر بھی پوری کالونی کو جگا دے۔ اور اگر یہ الارم مسلسل بجتا رہے تو یہ انسان کی روزمرہ کی زندگی کو تو جہنم بنا سکتا ہے۔ اس جھوٹے الارم کو بند کرنے کا سوئچ کہاں ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے کتاب میں اس حوالے سے جین نامی ایک خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اس میکینزم کو شاندار طریقے سے سمجھاتی ہے۔ جی بالکل، جین کی کہانی بہت زبردست ہے۔ جین ایک انتہائی قابل اور تخلیقی ڈیزائنر تھی جس نے ایک زبردست پروڈکٹ تیار کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسے لوگوں کے سامنے بولنے یعنی پبلک سپیکنگ کا شدید ترین فوبیا تھا۔ یہ تو بہت عام فوبیا ہے۔ جی، اور جب بھی اسے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کسی میٹنگ میں بات کرنی ہوتی، اس کا ایمگڈالا فوراً خطرے کا جھوٹا الارم بجا دیتا۔ اسے لگتا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ اسٹیج پر ہی گر جائے گی۔ ایمگڈالا اس کے دماغ پر اس حد تک حاوی ہو چکا تھا کہ اس کا کیریئر خطرے میں پڑ گیا۔ تو پھر جین نے اپنے اس بے قابو ایمگڈالا کو ٹیم کیسے کیا؟ یعنی اسے سدھارا کیسے؟ کیا محض یہ سوچ لینا کافی تھا کہ نہیں، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ نہیں، محض سوچنے سے ایمگڈالا چپ نہیں ہوتا۔ جین نے فیڈ ماڈل اور ایکسپوجر ٹیکنیک کا سہارا لیا۔ اس نے ایک شعوری فیصلہ کیا کہ وہ اپنی توجہ کو شفٹ کرے گی۔ جب بھی وہ اسٹیج پر جاتی، اس کا دھیان اس بات پر ہوتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، جس سے خوف مزید بڑھتا تھا۔ تو اس نے اپنا فوکس کہاں شفٹ کیا؟ اس نے اپنا فوکس اس خوف سے ہٹا کر اپنے ڈیزائن کردہ پروڈکٹ کے جوش و جذبے پر مرکوز کیا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ اس سے اپنے کام سے کتنی محبت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نیورولوجیکل سطح پر ایک جادو ہوا۔ اس کا بایاں فرنٹل لوب یعنی لیفٹ فرنٹل لوب، جو مثبت سوچ اور منطق کا مرکز ہے، وہ پوری طرح متحرک ہو گیا۔ اور جیسے ہی منطق کا مرکز یعنی لیفٹ فرنٹل لوب جاگا، اس نے ایمگڈالا کے اس جھوٹے الارم پر پانی ڈال دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے ایمگڈالا کو سگنل بھیجا کہ بھئی یہاں کوئی خونخوار جانور نہیں ہے، یہ صرف چند لوگ ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ واہ! لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر جین کو اتنا ہی خوف تھا تو وہ ان پریزنٹیشن سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتی تھی؟ مطلب وہ میٹنگز میں جانا ہی چھوڑ دیتی تو اس کا ایمگڈالا ویسے ہی پرسکون ہو جاتا، نہیں؟ یہ انسانی نفسیات کی سب سے بڑی اور خطرناک غلط فہمی ہے، جسے مصنف نے کتاب میں دی پیراڈاکس آف اوائیڈنس یعنی خوف سے بچنے کا تضاد کا نام دیا ہے۔ دیکھیں، یہ نقطہ اس پورے چیپٹر کی جان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ عام طور پر انسان یہی کرتا ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ جب جین پریزنٹیشن سے بھاگتی تھی تو وقتی طور پر تو اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی تھی، اسے عارضی سکون ملتا تھا، لیکن اس سکون کی قیمت بہت بڑی تھی۔ قیمت بڑی کیوں تھی؟ سکون ملنا تو اچھی بات ہے نا، اس میں نقصان کیا ہو رہا تھا؟ ایمگڈالا سوچتا ہے، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہاں جان کا خطرہ ہے، ہم وہاں سے بھاگ آئے اسی لیے زندہ بچ گئے۔ او میرے خدایا! جی، یہ عمل ایمگڈالا کے اس جھوٹے الارم کو دماغ کی نظر میں سچا ثابت کر دیتا ہے۔ اس طرح خوف کے نیورونز کا کنیکشن مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ ہر بار خوف سے بھاگنے پر فوبیا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آتا ہے۔ بچاؤ یا ایوائیڈنس دراصل خوف کی سب سے بڑی خوراک ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا نقطہ ہے۔ یعنی جب ہم خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ڈر سے بھاگتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ڈر کو دماغ کے اندر ایک مستقل بیماری یا انگزائٹی میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پیٹرول ڈالا جا رہا ہے۔ تو پھر اس آگ کو بجھانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اصل طریقہ اس آگ کے اندر سے گزرنا ہے، جسے نفسیات میں ایکسپوجر کہتے ہیں۔ جب انسان فرنٹل لوب کو ایکٹیو کر کے اس خوف کا سامنا کرتا ہے تو شروعات میں بے چینی ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا تو ایمگڈالا کو ثبوت مل جاتا ہے کہ یہ خطرہ جان لیوا نہیں تھا۔ دماغ نئے نیورونز جوڑتا ہے اور سیکھتا ہے کہ اس صورتحال میں پرسکون کیسے رہنا ہے۔
یہی وہ نیوروپلاسٹسٹی ہے جو خوف کے پرانے تاروں کو کاٹ کر ہمت کے نئے راستے بناتی ہے۔ بالکل درست۔ کیا شاندار تجزیہ ہے! آج کی اس گفتگو سے ایک بات تو شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے دماغ کی ساخت یا اپنی عادتوں کا قیدی ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ان خلیات کا معمار ہے۔ نیوروپلاسٹسٹی ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ ہم جب چاہیں ارادے، توجہ اور مشقت سے اپنے دماغ کے کچے راستوں کو پختہ ہائی ویز میں بدل سکتے ہیں، اور جھوٹے خوف سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کر کے اپنی ایمگڈیلا کو سدھار سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، انسانی دماغ کی اس طلسماتی دنیا کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ آج ہم نے صرف بنیادوں کو سمجھا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ جب انسان مایوسی اور ڈپریشن کی اندھیری کھائی میں گرتا ہے تو دماغ کے اندر کون سے کیمیکلز تبدیل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ کیسے متوازن کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ پازیٹیو تھنکنگ محض کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ میں باقاعدہ نئے راستے کیسے بناتی ہے، اور سب سے اہم، انسان اپنی میموری یعنی یادداشت کو طاقتور بنانے کے لیے کون سی اصل نیورو سائنس استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سب جاننے کا تجسس واقعی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم اس گہرے سفر کے اگلے حصے میں مصنف کے مزید 2 شاندار چیپٹرز کے بارے میں جانیں گے، جن کے نام ہیں شفٹنگ لیفٹ اور کلٹیویٹنگ میموری۔ ان میں وہ سائنسی راز پھاش ہوں گے جو انسان کی فیصلہ سازی اور یادداشت کو ایک نئی جہت بخش سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح فرنٹل لوب کے دائیں اور بائیں حصے کا توازن انسان کے موڈ کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ معلوماتی سفر جاری رہے گا۔ برین میٹرکس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ انسان اپنے دماغ کی پوشیدہ طاقتوں کو پوری طرح جان سکے۔ ذرا سوچئے، آج رات جب خاموشی چھا جائے گی اور نیند کا غلبہ ہوگا تو دماغ اندھیرے میں کون سے نئے راستے بنا رہا ہوگا؟ انگنت نیورونز کے جڑنے اور ٹوٹنے کا یہ عمل ساری رات جاری رہے گا۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا دن کے اجالے میں ان نئے راستوں کا انتخاب شعوری طور پر کیا گیا تھا، یا ہم ابھی تک دماغ کے پرانے اور خودکار راستوں پر ہی سفر کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جہاں ہم انسانی دماغ کی ہڈن پروگرامنگ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو واقعی انسان کے اپنے بارے میں تمام پرانے تصورات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ پچھلے حصے میں ہم نے ایک نہایت گہرے اور کہہ لیں کہ ایک پراسرار سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے نیوروپلاسٹسٹی یعنی دماغ کی لچک اس فرسودہ خیال کو غلط ثابت کرتی ہے کہ ہمارا دماغ ایک سخت ہارڈ ویئر ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت اہم نقطہ تھا کہ دماغ ایک بدلنے والا زندہ شاہکار ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر ہم نے امیگڈلا کی تاریکیوں میں جھانکا تھا، وہ جو ہمارا خوف کا مرکز ہے، جو اکثر بلا وجہ ہی جھوٹے الارم بجاتا رہتا ہے۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ فیئر ری وائرنگ کے ذریعے ان بے بنیاد خوف پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اس پچھلی گفتگو نے ہمارے لیے ایک بہت ٹھوس بنیاد فراہم کی تھی، کیونکہ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ جذبات اور خاص طور پر خوف کا مرکز کیسے کام کرتا ہے، تو وہ دراصل اپنے دماغ کے کنٹرول روم تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ کنٹرول روم۔ تو آج کے اس دوسرے حصے میں ہم 2 طاقتور چیپٹرز ایکسپلور کریں گے، شفٹنگ لیفٹ اور کلٹیویٹنگ میموری۔ اور یہ دونوں چیپٹرز دراصل جذبات اور یادداشت کے اس گہرے تعلق کو واضح کرتے ہیں جو ہماری پوری شخصیت کو بناتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس شفٹنگ لیفٹ پر بات کرتے ہیں۔ جب پہلی بار یہ عنوان سامنے آیا تو ایسا لگا جیسے کسی گاڑی کی ڈرائیونگ مینول کا ذکر ہو رہا ہو، لیکن یہاں بات ڈپریشن اور دماغ کے مختلف حصوں کے باہمی توازن کی ہو رہی ہے، رائٹ؟ جی بالکل۔ دیکھیں، جو میکینزم یہاں کام کر رہا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ ہمارے دماغ کے دونوں فرنٹل لوبز یعنی ماتھے کے بالکل پیچھے والے سامنے کے حصے، ہاں، جو سوچنے کا مرکز ہے، بالکل، وہ معلومات کو پروسیس تو کرتے ہیں لیکن ان کے کام کرنے کا انداز بالکل متضاد ہے۔ دماغ کا دایاں حصہ یعنی رائٹ فرنٹل لوب، اس کا بنیادی کام خطرات کو بھانپنا اور محتاط رہنا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے یہ ضروری تھا تاکہ انسان جنگل میں خطرے سے بچ سکے۔ صحیح، سروائیول کے لیے۔ ہاں، لیکن جب یہ حصہ حد سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے تو یہ منفی جذبات، خوف، سستی اور ایک طرح کی سماجی پسپائی کو جنم دیتا ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ بس دنیا سے کٹ جائے۔
او مطلب ڈپریشن کی جو فیلنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے برعکس دماغ کا بایاں حصہ یعنی لیفٹ فرنٹل لوب، یہ مثبت جذبات، امید اور عمل یا ایکشن کا مرکز ہے. نیورو سائنس بتاتی ہے کہ ڈپریشن محض کوئی تجریدی اداسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فزیکل حالت ہے جہاں دماغ کا بایاں حصہ ایک طرح سے سو جاتا ہے اور دایاں حصہ مکمل کنٹرول سنبھال لیتا ہے. بالکل. دماغ کا برقی اور کیمیائی توازن مکمل طور پر دائیں طرف جھک چکا ہوتا ہے. یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے. یعنی یہ محض سوچ کا مسئلہ نہیں، ایک فزیکل شفٹ ہے. لیکن اس میں ایک تصور اٹریکٹیو سٹیٹ کا بھی دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ میں جتنا اس پر غور کر رہی تھی یہ اتنا ہی خطرناک محسوس ہو رہا تھا. ہاں، اٹریکٹر سٹیٹ کو سمجھنے کے لیے فزکس کی طرف دیکھنا ہوگا. یہ ایک ایسی حالت ہے جس کی طرف کوئی بھی نظام قدرتی طور پر کھنچتا چلا جاتا ہے. مطلب ایک مقناطیس کی طرح؟ بالکل. فرض کریں ایک وادی ہے اور اس کے درمیان میں گہری کھائی ہے. آپ پانی کا قطرہ وادی میں کہیں بھی گرائیں، وہ بہہ کر اسی کھائی میں جائے گا. ہاں سمجھ گئی. تو جب انسان مستقل اداسی یا منفی سوچ کا شکار رہتا ہے تو دماغ کے نیورونز اس مخصوص انداز میں آپس میں جڑ کر ایک گہرا راستہ بنا لیتے ہیں. یہ کھائی کی طرح ایک مقناطیسی بھنور بن جاتا ہے. او واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دن بھر میں مان لیں کہ 90% اچھی باتیں بھی ہوں اور صرف ایک معمولی سی منفی بات ہو جائے، ہاں، تو دماغ فوراً اس ایک منفی بات کو پکڑ لیتا ہے. بالکل، وہ پرانی افسردہ یادوں کو بھی کھینچ لاتا ہے. انسان مسلسل اداسی کے اس بھنور میں دھستا چلا جاتا ہے کیونکہ دماغ طبی طور پر اسی طریقے سے ریوائر ہو چکا ہوتا ہے. تو اس مقناطیسی بھنور سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو کچھ بھی کرنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی ہوتی. کتاب میں اس کا حل بیہیویئرل ایکٹیویشن بتایا گیا ہے. ہاں، بیہیویئرل ایکٹیویشن، یعنی جب کچھ بھی کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی زبردستی اٹھ کر کوئی عملی سرگرمی کرنا. بظاہر یہ بہت غیر فطری لگتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ غیر فطری اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ پہلے موڈ بنے گا پھر کام کریں گے. بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں. لیکن نیورو سائنس کہتی ہے کہ عمل خود موڈ کو پیدا کر سکتا ہے. ہمارے دماغ میں ایک ایفرٹ ڈریون ریوارڈ سرکٹ موجود ہے، یعنی کوشش سے متحرک ہونے والا انعام کا نظام. اس کے دو بہت اہم حصے ہیں. اچھا. پہلا ہے نیوکلیس اکمبنس، جو خوشی اور تحریک کا مرکز ہے، اور دوسرا ہے اسٹرائیٹم، جو ہماری جسمانی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے. صحیح. جب انسان افسردگی میں ہوتا ہے تو یہ دونوں حصے خاموش ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی جسمانی عمل شروع ہوتا ہے، چاہے وہ محض کمرے کی صفائی ہو یا بغیر دل کے کسی دوست سے ملنا ہو، تو اسٹرائیٹم متحرک ہوتا ہے. اور وہ متحرک ہو کر کیا کرتا ہے؟ وہ سیدھا نیوکلیس ایکمبنس کو بیدار کرتا ہے، جو ڈوپامائن خارج کرتا ہے. یہ کیمیکل سیدھا بائیں فرنٹل لوب کی طرف جاتا ہے اور اسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. یوں محض ایک چھوٹا سا عمل ڈپریشن کو کم کرنے لگتا ہے. زبردست. اگر میں اس پوری سائنسی وضاحت کو ایک سادہ سی تشبیہ دوں، کیا ہم دماغ کے دائیں حصے کو ایک سست اور ہر وقت شکایت کرنے والے کاؤچ پٹیٹو سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، بہت عمدہ تشبیہ ہے. اور بائیں حصے کو ایک جم بڈی سے جو ہمیشہ عمل پر اکساتا ہے؟ تو اس سست حصے سے جان چھڑا کر بائیں حصے کو بیدار کیسے کیا جائے، خاص طور پر تب جب دل نہ کر رہا ہو؟ یہی تو بیہیویئرل ایکٹیویشن ہے. آپ اس کاؤچ پٹیٹو کے موڈ ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے زبردستی اپنے جم بڈی کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اور اس کی ایک دلچسپ روزمرہ مثال ہے مسکرانے کا عمل. مسکرانا مطلب ایک اسمائل؟ جی، کتاب میں مونا لیزا اسمائل کا ذکر ہے. نیورو سائنس میں ایک چیز ہے کانٹرا لیٹرل فنکشننگ. دماغ کا نظام کچھ یوں ہے کہ دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور بایاں حصہ دائیں حصے کو. کراس کنیکشن؟ بالکل. تو جب آپ زور زبردستی ہی صحیح اپنے چہرے کے دائیں حصے کے پٹھوں کو مسکرانے کے لیے کھینچتے ہیں تو وہ پٹھا براہ راست بائیں دماغ کو، یعنی اس جم بڈی کو سگنل بھیجتے ہیں کہ بھئی خوشی کا وقت ہے.
جسم دماغ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں۔ واہ، مطلب ہم دماغ کی وائرنگ کو ریورس انجینئر کر رہے ہیں۔ یہ تو جسمانی حرکت کی بات ہو گئی، لیکن دماغ کے اندر جو خودکار منفی گفتگو چل رہی ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کا جو تصور ہے یہ سوچ کی تشکیل نو کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کا بنیادی حصہ ہے۔ ہمارے ذہن میں سوچوں کی تہیں ہوتی ہیں۔ سب سے اوپر ہیں آٹومیٹک تھاٹس یا خودکار منفی خیالات جو بس آ جاتے ہیں، جیسے یہ کام مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اس کے نیچے ہیں assumptions یعنی مفروضے، جیسے اگر کام 100% پرفیکٹ نہیں تو میں ناکام ہوں۔ اور سب سے گہرائی میں ہے کور بلیفز، بنیادی عقائد، جیسے میں کسی قابل نہیں ہوں۔ کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ ان خودکار خیالات کو پہچانیں اور ان پر سوال اٹھائیں۔ تو اگر ان منفی خودکار خیالات کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ہمارے دماغ کے ان باکس میں آنے والی سپیم ای میلز کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، سپیم ای میلز جو بن بلائے آ جاتی ہیں اور دماغ کی ساری انرجی کھا جاتی ہیں۔ تو کیا واقعی صرف ان خیالات کو چیلنج کرنے سے ہمارے دماغ کا اینٹی وائرس مضبوط ہو جاتا ہے؟ بالکل مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہم پر امید رہنے یعنی آپٹیمزم کی مسلسل مشق کرتے ہیں تو یہ صرف ایک وقتی حالت یا سٹیٹ نہیں رہتی، یہ بدل کر انسان کی مستقل شخصیت یعنی ٹریٹ بن جاتی ہے۔ آپ کے دماغ کی کیمسٹری مستقل طور پر بدل جاتی ہے۔ کیمسٹری بدلنے میں ایک اور چیز کا ذکر تھا، وہ ہے روشنی اور ماحول کا اثر۔ کیا واقعی صرف کھڑکیاں کھول کر سورج کی روشنی اندر لانے سے موڈ پر اتنا فرق پڑتا ہے؟ روشنی کا دماغ سے کیا کنیکشن ہے؟ یہ بہت گہرا کنیکشن ہے۔ آنکھوں کے ذریعے روشنی سیدھا دماغ کے ایک چھوٹے سے غدود پائنیل گلینڈ تک جاتی ہے۔ اچھا۔ جب اندھیرا یا کم روشنی ہوتی ہے تو یہ غدود میلاٹونن نامی ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے جو نیند لاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میلاٹونن کی زیادتی سیروٹونن کو گرا دیتی ہے۔ اور سیروٹونن تو خوشی کا ہارمون ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ اسی لیے روشنی کم ہونے سے انسان سستی اور اداسی کا شکار ہو جاتا ہے، جسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر یا SAD کہتے ہیں۔ قدرتی سورج کی روشنی اس میلاٹونن کو کم کرتی ہے اور سیروٹونن کو بڑھاتی ہے، جس سے موڈ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن صرف مثبت سوچ کافی نہیں، اگر دماغ چیزیں یاد ہی نہ رکھ سکے تو لرننگ ادھوری رہ جاتی ہے۔ بالکل، بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ اگر دماغ میں اداسی کی وجہ سے دھند چھائی ہوئی ہے تو یادداشت بن ہی نہیں پاتی۔ تو چلیے اب ہم اپنے دوسرے موضوع کلٹیویٹنگ میموری کی طرف بڑھتے ہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ ایک کمپیوٹر یا کیمرے کی طرح ہے جو بس چیزیں سیو کر لیتا ہے، لیکن یہ یادداشت بنتی کیسے ہے اور اس میں ہپوکیمپس کا کیا کردار ہے؟ یادداشت کا پروسیس فرنٹل لوب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دروازے ہیں جو توجہ یعنی اٹینشن کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی معلومات اندر آئے گی۔ جب معلومات اندر آ جاتی ہے تو وہ ہپوکیمپس کے پاس جاتی ہے، جو دماغ کے بالکل اندر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نئی معلومات کو مستقل یادداشت میں تبدیل کرتا ہے، اور یہاں ایک حیران انگیز عمل ہوتا ہے جسے نیوروجینیسس کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، نیوروجینیسس مطلب دماغ واقعی نئے خلیے بناتا ہے؟ جی بالکل، ہپوکیمپس میں سٹیم سیلز ہوتے ہیں جو نئی معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے نئے نیورونز میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی انسان کا دماغ فزیکلی اپنا ہارڈ ویئر بڑھا رہا ہوتا ہے۔ او واہ، یعنی ہمارا فرنٹل لوب دماغ کا ریم ہے جو عارضی ڈیٹا ہینڈل کرتا ہے، اور ہپوکیمپس ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ لیکن آج کل تو ہم سب آٹو پائلٹ پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ دفتر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا کون سا سگنل آیا۔ اس آٹو پائلٹ کا اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ جو آٹو پائلٹ ہے نا، یہ یادداشت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو فرنٹل لوبز متحرک نہیں ہوتے، معلومات کا دروازہ بند رہتا ہے۔ جب معلومات ہارڈ ڈرائیو تک پہنچے گی ہی نہیں تو یادداشت کیسے بنے گی؟ صحیح۔ اور اگر ہمیں کچھ یاد رکھنا ہو تو میمونک ٹیکنیکس، ایسوسیشن اور ویژولائزیشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم ایسوسیشن یا ویژولائزیشن کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہم اصل میں دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں معلومات کو سیو کرنے کے لیے نئی کیبلز بچھا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا دماغ خشک حقائق یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن جب ہم کسی نئی معلومات کو پرانی جذباتی یادوں
یا تصاویر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو دماغ میں ایک ساتھ کئی حصے روشن ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام یاد رکھنے کے لیے اسے کسی عجیب سی تصویر سے جوڑ لیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس سے دماغ میں مضبوط رابطے یا نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں۔ آپ حقیقتاً نئی کیبلز بچھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیبلز پکی کیسے ہوتی ہیں؟ یہاں ریپیٹیشن یعنی تکرار کی بات آتی ہے۔ نیورو سائنس کا ایک مشہور اصول ہے سیلز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصول بتاتا ہے کہ جب آپ بار بار ایک ہی چیز پر توجہ دیتے ہیں تو دماغ میں لانگ ٹرم پوٹینشیشن یعنی LTP کا عمل ہوتا ہے۔ تکرار سے دماغ کے کیمیکل سگنلز، خاص طور پر گلوٹامیٹ نامی کیمیکل تیزی سے بہتا ہے۔ اچھا۔ آپ جتنا عمل دہرائیں گے گلوٹامیٹ اتنا زیادہ خارج ہوگا اور وہ کچا راستہ مضبوط ہو کر ایک ہائی وے بن جائے گا۔ لیکن ایک منٹ، کیا محض رٹا لگانا یا روٹ ریپیٹیشن سے دماغ واقعی اس معلومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے؟ کیونکہ لوگ رٹا لگاتے ہیں اور پھر 2 دن بعد بھول جاتے ہیں۔ تو کیا اس تکرار کے ساتھ کوئی خاص قسم کی توجہ شامل ہونا ضروری ہے؟ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے۔ محض رٹا لگانا جس میں ایمیگڈالا کا خوف شامل ہو وہ بے سود ہے۔ تکرار کے ساتھ ایک فارمولا چاہیے جسے فیڈ کہتے ہیں: فوکس، ایفرٹ، ایفرٹلیسنس اور ڈٹرمنیشن۔ یعنی پہلے فوکس یا مکمل توجہ، پھر شعوری ایفرٹ، پھر وہ ایفرٹ لیسنس میں بدلتا ہے اور آخر میں ڈٹرمنیشن۔ بالکل، شعوری کوشش کے بغیر کی گئی تکرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی تجزیے کو سمیٹیں تو ہم نے یہ جانا کہ انسان نہ صرف اپنے موڈ یعنی لیفٹ شفٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ اپنی یادداشت کو بھی فزیکلی ری وائر کر سکتا ہے۔ جی، ہمارا دماغ ایک لچکدار مٹی کی طرح ہے جسے ہم خود شکل دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ خوراک، نیند، ورزش اور انسانی تعلقات دماغ کو فزیکلی کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیپٹرز ہوں گے۔ بالکل، ہم واضح طور پر ان چیپٹرز کو ایکسپلور کریں گے۔ فیولنگ یور برین، ہیلدی ہیبٹس، ایکسرسائز اینڈ سلیپ، ہیلدی ہیبٹس، سوشل میڈیسن، ہیلدی ہیبٹس۔ اگر ہمارے آج کے خیالات، ہمارا ہر مسکرانا اور ہماری ہر توجہ کل کے دماغ کی عمارت کی اینٹیں ہیں تو ذرا سوچئے اس وقت انسان کس قسم کا معمار بننا پسند کرے گا؟ ایک وہ جو تاریکی تعمیر کر رہا ہے یا وہ جو ایک روشن اور مضبوط وجود کی بنیاد رکھ رہا ہے؟ فیصلے کا اختیار ہمیشہ آپ کی، میرا مطلب ہے ہماری اپنی سوچ کے پاس ہے۔ جہاں نیورو سائنس اور انسانی نفسیات مل کر ہماری ہڈن ریالٹی کو ریویل کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم کتاب ری وائر یور برین کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم سائنسی حوالوں سے یہ کھوج رہے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے بظاہر معمولی فیصلے حیاتیاتی سطح پر ہماری حقیقت کیسے بنتے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک بہت بنیادی اور انقلابی تصور سمجھا تھا کہ ہمارا دماغ ہارڈ وائرڈ نہیں ہے۔ ہاں، وہ نیورو پلاسٹیسٹی والا کنسیپٹ۔ بالکل، یہ سافٹ وائرڈ ہے۔ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ انسان اپنے دماغ کے اس الارم سسٹم کو جسے امیگڈالا کہتے ہیں شعوری طور پر کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم اس خوف کے مرکز کو پرسکون کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم دراصل اپنے محسوس کرنے کے انداز کو بدل دیتے ہیں۔ یہی دماغ کی نئی وائرنگ کی پہلی شرط ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، جب وہ الارم سسٹم ایک بار پرسکون ہو جاتا ہے تو پھر اصل تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اور آج کے اس تیسرے حصے میں ہم اسی تعمیر کو سمجھنے کے لیے 3 اہم چیپٹرز پر بات کریں گے۔ پہلا ہے فیولنگ یور برین، دوسرا ہے ہیلتھی ہیبٹس، ایکسرسائز اینڈ سلیپ، اور تیسرا جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، سوشل میڈیسن۔ ہاں، یہ تینوں چیپٹرز بہت اہم ہیں کیونکہ یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے دماغ کی فزیکل بائیولوجی اور اس کی کیمسٹری کی بنیاد رکھتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے خوراک اور دماغی کیمسٹری سے شروع کرتے ہیں۔ چلیں۔ میں اسے ایک مثال سے دیکھتا ہوں۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک انتہائی مہنگی دنیا کی جدید ترین گاڑی ہے۔ اب اگر ہم اس میں سستا یا غلط فیول ڈالیں گے تو ظاہر ہے انجن تو خراب ہوگا۔ یقینی طور پر۔ تو ہمارا دماغ بھی تو ایسا ہی ایک جدید انجن ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جسم الگ ہے اور ذہن الگ، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو نوالا ہم کھاتے ہیں وہ براہ راست ہماری سوچ کی کوالٹی طے کر رہا ہے۔
ایسا ہی ہے، اور اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں نا تو یہ ایک ناقابل تردید سائنسی حقیقت ہے۔ مطلب انسانی دماغ پورے جسم کے وزن کا بمشکل 2% ہوتا ہے۔ صرف 2%؟ جی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جسم کی کل توانائی کا 20% حصہ استعمال کرتا ہے۔ واہ، مطلب ایک بہت ہیوی مشینری ہے۔ بالکل، یہ ایک انتہائی مہنگا اور نازک عضو ہے۔ اگر اس کے ایندھن میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا پہلا اثر ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر پڑتا ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صبح کا ناشتہ چھوڑنے کو ایک صحت مند عادت سمجھتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور اس طرح کے ٹرینڈز۔ بالکل، لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید صبح بھوکا رہنے سے انسان ذہنی طور پر زیادہ چوکنا یا ٹف ہو جاتا ہے۔ کیا نیورو سائنس اس بات کو مانتی ہے؟ مطلب کیا ایک وقت کا کھانا چھوڑنے سے دماغ کی کارکردگی پر کوئی ٹھوس اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ ایک بڑا اچھا لائف سٹائل ٹرینڈ لگ سکتا ہے، لیکن کتاب کی ریسرچ اس پر بالکل واضح ہے۔ ناشتہ چھوڑنا دماغ کو ایک شدید بحرانی کیفیت میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب ہم رات کی طویل نیند کے بعد اٹھتے ہیں تو جسم پہلے ہی ایک طویل فاقے میں ہوتا ہے۔ انگریزی لفظ بریکفاسٹ کا مطلب ہی اس فاقے کو توڑنا ہے۔ اب اگر دماغ کو اس وقت اپنا بنیادی ایندھن یعنی گلوکوز نہیں ملتا تو وہ اسے محض بھوک نہیں سمجھتا۔ تو وہ اسے کیا سمجھتا ہے؟ ارتقائی لحاظ سے دماغ اس محرومی کو بقا کے ایک خطرے یا یوں کہہ لیں ایک ایمرجنسی کے طور پر لیتا ہے۔ مطلب قحط پڑ گیا ہے۔ بالکل، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جسم میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمون کی سطح تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ اور ظاہر ہے کورٹیسول تو دماغ کے لیے اچھا نہیں ہے، خاص طور پر سوچنے کے لیے۔ بالکل نہیں، کورٹیسول بڑھتے ہی دماغ کا وہ حصہ جو حساب کتاب کرنے، منطقی فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے کا ذمہ دار ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ جی، پری فرنٹل کارٹیکس، اس کی کارکردگی فوراً گر جاتی ہے۔ دماغ اپنی توانائی بچا کر صرف بنیادی بقا کے نظام کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو بچے یا طالب علم باقاعدگی سے ناشتہ کرتے ہیں ان کی یادداشت اور ریاضی حل کرنے کی صلاحیت ناشتہ نہ کرنے والوں سے نمایاں طور پر بہتر ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان جو صبح بھوکا کام پر جا رہا ہے وہ دراصل اپنی ہی دماغ کو ایک مصنوعی ایمرجنسی میں دھکیل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ دباؤ کی حالت میں کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے اپنے دماغ کو۔ حیرت انگیز۔ اچھا، یہ تو گلوکوز اور توانائی کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم کتاب کو مزید گہرائی میں دیکھیں تو دماغ کا سارا دار و مدار صرف توانائی پر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کیمیکلز پر بھی ہے۔ بالکل، مضامین میں نیورو ٹرانسمیٹرز کا بہت ذکر ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ان کیمیکلز کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہیں اور ہمارے موڈ کو کیسے چلاتے ہیں۔ اچھا، میں اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ ہمارے دماغ میں اربوں خلیے ہیں جنہیں نیورونز کہا جاتا ہے۔ جی۔ اب یہ نیورونز جسمانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے درمیان ایک انتہائی معمولی سا فاصلہ ہوتا ہے جسے سائنیپس کہتے ہیں۔ ایک خالی جگہ؟ بالکل۔ اب ایک خلیے سے دوسرے تک پیغام پہنچانے کے لیے جو کیمیائی مادہ اس خالی جگہ کو عبور کرتا ہے نا، اسے نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کے پیغام رساں ہیں۔ ڈاکیے سمجھ لیں۔ ہاں بالکل۔ اب ان میں 3 بہت بنیادی ہیں۔ پہلا ہے سیروٹونن، اسے ہم دماغ کی ٹریفک پولیس کہہ سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس؟ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ مختلف سگنلز کی روانی کو اعتدال میں رکھتا ہے اور موڈ کو پرسکون اور مستحکم بناتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا ہے ڈوپامین، یہ تو سب نے سنا ہی ہوگا۔ یہ لگن، توجہ اور خوشی یعنی ریوارڈ کا مرکز ہے۔ ہاں، ڈوپامین ہٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا ہے گابا، یہ دماغ کا بریک پیڈل ہے۔ بریک پیڈل، یہ بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ مطلب جب اوور تھنکنگ ہو رہی ہو؟ بالکل، جب دماغ میں بے چینی یا اوور تھنکنگ بڑھتی ہے تو گابا اس سرگرمی کو دبا کر ایک گہرا سکون فراہم کرتا ہے۔ تو سیروٹونن موڈ کو مستحکم کرتا ہے، ڈوپامین خوشی دیتا ہے اور گابا بریک لگاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک انتہائی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ خوشی، سکون یا توجہ جیسی چیزیں تو صرف بیرونی حالات پر منحصر ہیں، لیکن ہماری خوراک اور ان نیورو ٹرانسمیٹرز کا تعلق بہت براہ راست ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ خوراک میں موجود ایمینو ایسڈز دراصل ان کیمیکلز کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ جی، اور یہ نیوٹریشنل نیورو سائنس کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔
یہ کیمیکلز کہیں خلا سے تو پیدا نہیں ہوتے نا؟ ظاہر ہے۔ ہماری روزمرہ کی خوراک میں جو امائنو ایسڈز ہیں وہ ان کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ مثال کے طور پر انڈے کی زردی لے لیں، اس میں ایک خاص امائنو ایسڈ ہوتا ہے جسے کولین کہتے ہیں۔ اچھا، کولین؟ ہاں، اب انسانی جسم اس کو استعمال کر کے ایسیٹائل کولین بناتا ہے جو یادداشت اور سیکھنے کا سب سے اہم کیمیکل ہے۔ تو مطلب اگر ہم انڈے کھا رہے ہیں تو ہم براہ راست یادداشت کا کیمیکل بنا رہے ہیں؟ بالکل۔ اسی طرح گوشت، دودھ یا بادام جیسی غذاؤں میں ٹرپٹوفین پایا جاتا ہے۔ اور اس سے کیا بنتا ہے؟ اسے دماغ سیروٹونن میں تبدیل کرتا ہے، یعنی وہ ٹریفک پولیس والا ہارمون۔ واہ! تو اگر کسی کی خوراک میں ان امائنو ایسڈز کی کمی ہے تو اس کے دماغ کے پاس خوش رہنے یا پرسکون رہنے کا خام مال ہی موجود نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ خام مال ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے بنے گی؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ تو پروٹینز اور امائنو ایسڈز کا کردار ہوا، لیکن کتاب ایک اور بہت اہم چیز پر بات کرتی ہے، چربی یا فیٹ۔ اب دماغ کے وزن کا تقریباً 60% حصہ چربی پر مشتمل ہے۔ جی، 60%۔ لیکن فیٹ کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک منفی تاثر ابھرتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا تمام چربی دماغ کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، اور یہاں ایک بہت نازک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اسے شیشے اور گیلی مٹی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ شیشہ اور گیلی مٹی؟ جی، دیکھیں، دماغی خلیوں کی بیرونی جھلیوں یا سیل میمبرینز کو لچکدار رہنے کے لیے فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اچھے فیٹس ہیں، خاص طور پر اومیگا 3 جن میں DHA اور EPA شامل ہیں، وہ ان خلیوں کو گیلی مٹی کی طرح نرم اور لچکدار رکھتے ہیں۔ اچھا، تاکہ وہ موو کر سکیں۔ بالکل، جب جھلی لچکدار ہوتی ہے تو نیوروپلاسٹیسٹی ممکن ہوتی ہے، خلیے نئے کنیکشنز بنا سکتے ہیں اور ان نیورو ٹرانسمیٹرز کو آسانی سے قبول کر سکتے ہیں۔ اور اگر خوراک میں بری چربی شامل ہو، میرا مطلب ہے جیسے فاسٹ فوڈ یا تلی ہوئی اشیاء جن میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس گیلی مٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹرانس فیٹس خلیوں کی جھلیوں میں شامل ہو کر انہیں شیشے کی طرح سخت کر دیتے ہیں۔ شیشے کی طرح سخت؟ ہاں، اور جب جھلی سخت ہو جاتی ہے تو سگنلز کی ترسیل رکنے لگتی ہے، خلیے خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اور اگر میں اس میں چینی یعنی شوگر کے استعمال کی بات کروں، وہ موڈ کو کیسے خراب کرتی ہے؟ چینی تو فری ریڈیکلز پیدا کرتی ہے۔ یہ فری ریڈیکلز خلیوں کے اندر شدید سوزش یا انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں جو براہ راست موڈ کو گراتی ہے اور خلیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ صحیح، مطلب ہم نے امائنو ایسڈز اور اچھے فیٹس کے ذریعے دماغ کو ایک بہترین خام مال فراہم کر دیا، لیکن ظاہری بات ہے صرف اینٹیں اور سیمنٹ موجود ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ عمارت خود بخود بن جائے گی۔ اس کے لیے مستری اور مزدور چاہیے ہوں گے۔ بالکل، اس خام مال کو استعمال کر کے نئے کنیکشنز بنانے کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ محرک کوئی ذہنی مشق نہیں ہے بلکہ جسمانی حرکت ہے۔ ہاں، ہمارا اگلا چیپٹر ہیلدی ہیبٹس، ایکسرسائز اینڈ سلیپ۔ جی، اب یہاں ایک منطقی سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ایک شخص جم میں بھاری وزن اٹھا رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اور وہ تھک چکا ہے تو اس کا دماغ بھی تو نڈھال ہونا چاہیے نا؟ جسمانی تھکاوٹ دماغ کی ساخت کو کیسے بہتر بناتی ہے؟ یہ ایک بہت عام الجھن ہے کیونکہ ہم تھکاوٹ کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، BDNF کہتے ہیں، یعنی برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر۔ نیورو سائنس کی دنیا میں اسے دماغ کی کھاد یا میریکل گرو تسلیم کیا گیا ہے۔ میریکل گرو یعنی وہ پودوں والی کھاد جو ان کو تیزی سے بڑھاتی ہے؟ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اور اس کھاد کا دماغی خلیوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پرانی سائنس کا ماننا تھا کہ دماغ میں نئے خلیے پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ بالکل، ارلی نیورو سائنس یہی کہتی تھی کہ جو خلیے مر گئے وہ مر گئے، لیکن BDNF نے اس تصور کو بدل دیا۔ اچھا؟ جی، جب یہ پروٹین دماغ میں خارج ہوتا ہے نا، تو خاص طور پر ہپوکیمپس کے علاقے میں، جو کہ یادداشت اور سیکھنے کا مرکز ہے، وہاں نئے دماغی خلیے یا سٹیم سیلز پیدا ہونے لگتے ہیں۔ واہ، یعنی نئے سرے سے خلیے بنتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس عمل کو نیوروجینیسس کہتے ہیں۔ ورزش کی وجہ سے پرانے خلیوں میں نئی شاخیں پھوٹتی ہیں اور وہ نئے مضبوط کنیکشنز بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں، ورزش تو جسم کے لیے ایک طرح کا سٹریس ہے نا؟ دل تیزی سے دھڑکتا ہے، پسینہ آتا ہے، پٹھے کھنچتے ہیں۔ یہ جسمانی دباؤ ہمارے مدافعتی نظام اور ذہنی دباؤ کو کیسے کم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ورزش ایک کنٹرولڈ سٹریس ہے۔ کنٹرول سٹریس؟ ہاں،
مطلب جب ایک انسان جان بوجھ کر اپنے پٹھوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور پھر آرام کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے نروس سسٹم کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ مشکل اور دباؤ کی حالت سے گزرنے کے بعد خود کو واپس کیسے پرسکون کرنا ہے۔ یعنی وہ ریکوری کی پریکٹس کر رہا ہے۔ بالکل، جو جسمانی دباؤ کے بعد تیزی سے نارمل حالت میں آنا سیکھ لیتا ہے وہ روزمرہ کی زندگی کے جذباتی اور ذہنی دباؤ کا بھی بہترین مقابلہ کرتا ہے۔ اس کا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے جسم کو سٹریس ہارمونز کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ زبردست۔ اچھا، اگر حرکت سے یہ عمارت بن رہی ہے تو پھر وہ کون سا وقت ہے جب یہ ساری تعمیر، یہ ساری سیکھی گئی معلومات پختہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم ہر وقت تو بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ نیند کا وقت۔ بالکل، نیند اس پورے سائیکل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اکثر لوگ کام کی وجہ سے یا موبائل سکرینز کی وجہ سے اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں۔ اس محرومی کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے دماغ کو؟ دیکھیں، دن بھر کی مصروفیات کے دوران انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے نا، وہ دماغ میں انتہائی کچی اور عارضی شکل میں پڑا ہوتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کی ریم میں؟ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ پھر جب انسان سوتا ہے، خاص طور پر ڈیپ سلیپ اور ریم یعنی ریپڈ آئی موومنٹ کے مرحلے میں، تب دماغ ایک مصروف آرکائیوسٹ کا کام کرتا ہے۔ یعنی وہ فائلوں کو ترتیب دیتا ہے۔ جی، وہ ان عارضی یادوں کو پروسیس کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور اہم معلومات کو مستقل یادداشت کا حصہ بناتا ہے۔ اسے میموری کنسولیڈیشن کہتے ہیں۔ تو اگر پوری نیند نہ لی جائے تو وہ کچی یادداشت پختہ ہونے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ تو نقصان دہ ہے۔ اور میں نے ریسرچ میں نیند کی کمی کا ایک اور پہلو بھی دیکھا ہے جس کا تعلق ہماری بھوک سے ہے۔ مطلب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تو ان کا دل خود بخود جنک فوڈ یا میٹھی چیزیں کھانے کو کرتا ہے۔ یہ کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ اس کی وجہ ارتقائی عمل ہے۔ جب دماغ کو نیند کے ذریعے آرام نہیں ملتا تو وہ اس تھکاوٹ کو بھی ایک بقا کے خطرے کے طور پر رجسٹر کرتا ہے۔ پھر سے وہی سروائیول موڈ؟ بالکل، دماغ کو لگتا ہے کہ توانائی کی شدید قلت ہو گئی ہے، تو اس ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے لیے جسم میں گریلن نامی ہارمون تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ گریلن؟ یہ بھوک کا ہارمون ہے نا؟ جی، یہ شدید بھوک کا احساس دلاتا ہے، اور چونکہ دماغ کو فوری توانائی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ انسان کو ان چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے جن میں کیلوریز اور شوگر سب سے زیادہ ہوں۔ یعنی فاسٹ فوڈ، چاکلیٹس، میٹھا ہیں۔ کیا سرکل ہے یہ؟ بالکل، یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ واقعی؟ لیکن دیکھیں، انسانی دماغ صرف خوراک اور نیند سے نہیں بدلتا، رشتے بھی دماغ کی ساخت تبدیل کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم اپنے تیسرے چیپٹر سوشل میڈیسن میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ میرا بھی پسندیدہ حصہ ہے۔ ہم عام طور پر رشتوں، محبت، ہمدردی کو صرف احساسات کی حد تک دیکھتے ہیں، مطلب ان کا تعلق ہم شاعری یا فلسفے سے تو جوڑتے ہیں، لیکن کیا واقعی سماجی رویوں کی کوئی ٹھوس نیورو سائنس بھی ہے؟ 100% ہے۔ دیکھیں، انسان ارتقائی طور پر ایک سماجی مخلوق ہے۔ ہمارے دماغ میں باقاعدہ ایسے مخصوص حصے موجود ہیں جیسے آربیٹل فرنٹل کارٹیکس اور سنگولیٹ کارٹیکس۔ ان کو ملا کر سوشل برین کہتے ہیں۔ جی، یہ مل کر سوشل برین بناتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حصے تنہائی میں یا اکیلے کمرے میں بیٹھ کر نشوونما نہیں پا سکتے۔ بالکل، ان کے نیورونز کے درمیان کنیکشن صرف اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسانوں سے بات چیت کرتا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات پڑھتا ہے اور تعلقات بناتا ہے۔ اس میں ایک تصور ہے مرر نیورونز کا جو مجھے بہت ہی کمال کا لگا۔ یہ عکاس خلیے کیا ہیں اور ہمدردی یعنی ایمپتھی میں ان کا کیا کردار ہے؟ اسے ایک بہت عام سی مثال سے سمجھیں۔ جب ہم کسی دوسرے انسان کو جمائی لیتے دیکھتے ہیں تو اکثر ہمیں خود بھی جمائی آنے لگتی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ اس کی وجہ یہی مرر نیورونز ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے کو کوئی عمل کرتے یا کوئی جذبہ محسوس کرتے دیکھتا ہے تو اس کے اپنے دماغ میں بھی بالکل وہی حصے متحرک ہو جاتے ہیں جیسے وہ عمل وہ خود کر رہا ہو۔ واہ، یعنی دماغ کاپی کرتا ہے؟ جی، اور یہی ہمدردی یا ایمپتھی کی حیاتیاتی بنیاد ہے۔ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمارے مرر نیورونز ہمیں وہ تکلیف اپنے اندر محسوس کرواتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مضامین میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ موجود ہے۔ سمندری طوفان کٹرینا کے دوران ہیوسٹن کے اسٹیڈیم کا منظر۔ ہزاروں لوگ وہاں پناہ گزین تھے۔ شدید گرمی، خوف، بے بسی کا عالم تھا۔
اور اس افراتفری میں ایک شخص رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کرنے کے لیے اسٹیڈیم کے اندر جاتا ہے۔ نیورو سائنس کے نقطہ نظر سے اس شخص کے اس عمل نے اس کے اپنے دماغ میں کیا تبدیلی پیدا کی ہوگی؟ یہ واقعہ ہمدردی کے کام کرنے کی بہترین سائنسی تشریح ہے۔ دیکھیں، جب وہ شخص اس خوفناک ماحول میں داخل ہوا اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، کسی کو پانی دیا، تسلی دی، تو ان پناہ گزینوں کے چہروں پر جو سکون اور شکر گزاری کا تاثر آیا نا، اس کے مرر نیورونز نے وہ کیچ کر لیا؟ بالکل، اس کے دماغ نے دوسرے انسانوں کی راحت کو اپنی راحت کے طور پر محسوس کیا، اور اس عمل نے فوری طور پر اس شخص کے دماغ کے ریوارڈ سینٹرز کو متحرک کر دیا، جس سے ڈوپامین کا اخراج ہوا ہوگا۔ جی، اور اسے ایک گہرا قلبی سکون محسوس ہوا۔ مطلب سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف ایک اخلاقی فتح نہیں ہے، یہ مدد کرنے والے کے اپنے دماغ کی کیمسٹری کو بہت مثبت انداز میں بدل دیتا ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اس سے ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ اگر مثبت سماجی رابطے دماغ کو اتنی طاقت دیتے ہیں تو پھر تنہائی یا تلخ تعلقات انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ طویل تنہائی یا ایسے رشتے جن میں مسلسل لڑائی جھگڑا ہو، وہ دماغ پر کسی جسمانی بیماری سے بھی زیادہ مہلک وار کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب ایک انسان خود کو تنہا یا غیر محفوظ محسوس کرتا ہے تو اس کا دماغ مسلسل دباؤ میں رہتا ہے۔ اس مسلسل دباؤ کو ایلوسٹک لوڈ کہا جاتا ہے۔ ایلوسٹیٹک لوڈ، اور اس کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے، سوزش بڑھاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ دماغ کے ان حصوں کو سکیڑنے لگتا ہے جو سیکھنے اور یادداشت سے جڑے ہیں۔ انسان تیزی سے ڈپریشن کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یعنی تنہائی واقعی میں دماغ کو سکیڑ دیتی ہے۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ اس ایلوسٹیٹک لوڈ کا ایک تریاق بھی ہے، ایک خاص ہارمون جس کا نام آکسیٹوسن ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، آکسیٹوسن، اسے اکثر بانڈنگ ہارمون یا کڈلنگ ہارمون کہا جاتا ہے۔ ہاں، محبت کا ہارمون۔ بالکل، جب دو انسان جن کے درمیان اعتماد ہو، وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، گلے ملتے ہیں یا محض ہمدردی سے ہاتھ تھامتے ہیں، تو دماغ آکسیٹوسن خارج کرتا ہے۔ اور یہ ہارمون دماغ میں کیا کرتا ہے؟ یہ براہ راست خوف کے مرکز ایمگڈیلا کی سرگرمی کو دبا دیتا ہے۔ یہ جسم میں تحفظ کا ایک گہرا احساس پیدا کرتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جسمانی درد کی شدت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ واہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تکلیف یا صدمے کے وقت کسی اپنے کی قربت دوا کی طرح اثر کرتی ہے۔ 100%، یہ محض محاورہ نہیں، سائنس ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل تنہائی میں کام نہیں کر رہا۔ بالکل نہیں۔ ہماری پلیٹ میں رکھی ہوئی متوازن خوراک، دل کی دھڑکن کو تیز کرنے والی جسمانی حرکت، رات کی گہری نیند، اور وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ سب محض اتفاقات یا کوئی بورنگ روٹین نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ ہر لمحہ مسلسل ہماری دماغی ساخت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمارا دماغ مضبوط ہو رہا ہے یا زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہیں سے ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات جنم لیتی ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے مرر نیورونز کی بات کی نا، جو ارد گرد کے لوگوں کی حالت کو ہمارے دماغ میں کاپی کرتے ہیں۔ جی؟ اس کا ایک الٹ پہلو بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی اپنی ذہنی حالت، اس کا موڈ اور اس کا رویہ، وہ حیاتیاتی طور پر متعدی یعنی کنٹیجیس ہے۔ مطلب ہم اپنے جذبات دوسروں کو منتقل کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم بغیر ایک لفظ بولے محض اپنی موجودگی اور جذباتی حالت سے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں، اپنے خاندان، اپنے بچوں کے دماغوں کو ری وائر کر رہے ہیں۔ واو، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے نا؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ آج اسی وقت ہم اپنے پیاروں کے دماغ کے لیے کیسے معمار ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیران کن اور گہرا خیال ہے جو ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور سامعین، اگلے اور آخری حصے میں ہم اس سفر کو اس کی حتمی منزل تک لے جائیں گے۔ ہم جانیں گے کہ کس طرح ریزیلینس، وزڈم اور مائنڈفلنس ان تمام بایولوجیکل تبدیلیوں کو استعمال کرتے ہوئے دماغ کو ایک نئی اور بلند ترین سطح پر لے جاتے ہیں۔ ہمارے اگلے چیپٹرز ہوں گے ریزیلینسی اینڈ وزڈم اور دا مائنڈفل ایٹیٹیوڈ۔ وہ حصہ بھی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تو تب تک کے لیے اپنے فیصلوں، اپنی خوراک اور اپنے رویوں پر غور کرتے رہیے، کھوجتے رہیے اور سنتے رہیے دی ڈیپ ڈائیو۔
اور یہی وہ سفر ہے جو واقعی ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر ہم پچھلے کچھ سیشنز کی بات کریں تو ہم نے نیورو پلاسٹیسٹی یعنی نیورو پلاسٹیسٹی کے کانسیپٹ کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا نا؟ مطلب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ دماغ کوئی ٹھوس یا تبدیل نہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک لائیو متحرک نیٹ ورک ہے۔ ہاں، اور یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات سے خود کو مسلسل بدل رہا ہے۔ ہم نے فیٹ کا طریقہ بھی ڈسکس کیا تھا، یعنی فوکس، ایفرٹ، ایفرٹلیسنس اور ڈٹرمنیشن۔ اور وہ جو ایمگڈالا کا ذکر تھا ہمارا، وہ اندرونی الارم سسٹم جو ہمیں خطرے سے ڈراتا ہے، اکثر بلا وجہ۔ صحیح، وہ فائٹ اور فلائٹ والا سسٹم۔ اور ان ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ ہم واقعی اپنے دماغ کے سرکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج ہم اس کتاب کے آخری 2 چیپٹرز ایکسپلور کریں گے۔ پہلا ہے ریزیلینسی اینڈ وزڈم اور دوسرا ہے دا مائنڈفل ایٹیٹیوڈ۔ اور میں یہاں بتاتی چلوں کہ آج کا یہ جو ہمارا ڈیپ ڈائیو ہے نا، یہ محض کچھ میڈیکل یا سائنسی معلومات کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ جاننا ہے کہ ایک انسان کسی شدید صدمے یا مشکل کے بعد دوبارہ کیسے اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، اور کیسے یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دماغی خلیوں کو یعنی نیورونز کو ایک بالکل نئی زندگی دیتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو ہم اپنے پہلے چیپٹر سے شروع کرتے ہیں، یعنی ریزیلینس۔ تو یہ لچک یا ریزیلینس سائنس کی نظر میں اصل میں ہے کیا؟ مشکلات یا کسی بڑے ٹراما کے بعد ہمارا دماغ ریکور کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم لچک کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے، بلکہ دماغ کے اندر ہونے والا ایک باقاعدہ فزیکل پروسیس ہے۔ مطلب جب کوئی انسان کسی شدید دباؤ یا سٹریس میں آتا ہے نا، تو دماغ کا ایک خاص سسٹم جسے HPA ایکسس کہتے ہیں، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اچھا، HPA ایکسس۔ ہاں، یہ سسٹم ہمارے خون میں کورٹیسول ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ اب ایک نارمل انسان شاید اس سٹریس میں ٹوٹ جائے، لیکن ایک لچکدار دماغ وہ اس اعتدال پسند دباؤ کو یا ماڈریٹ سٹریس کو ایک ویکسین کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کورٹیسول، لیکن ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں نا کہ کورٹیسول ایک سٹریس ہارمون ہے اور یہ ہمارے دماغ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو یہ دباؤ یا سٹریس انسان کو مضبوط کیسے بنا سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، لیکن ہمیں یہاں کرونک سٹریس یعنی مستقل دباؤ اور ماڈریٹ سٹریس میں فرق کرنا ہوگا۔ کرونک سٹریس واقعی نقصان دہ ہے، لیکن جو تھوڑا بہت قابل برداشت دباؤ ہوتا ہے نا، وہ دماغ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے جسم کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے ویکسین کے ذریعے تھوڑے سے وائرس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا مدافعتی نظام مضبوط ہو۔ بالکل، تو گویا چیلنجز کے بغیر دماغ سست ہو جائے گا۔ 100% دماغ کو ایکٹیو اور مضبوط ہونے کے لیے چیلنجز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کیا میں اس کو اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ایک لچکدار دماغ اس درخت کی طرح ہے جو طوفان میں جھک تو جاتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں، جبکہ ایک غیر لچکدار یا ریجڈ دماغ اس سوکھی شاخ کی طرح ہے جو ذرا سے دباؤ سے ٹوٹ جاتی ہے؟ واہ، یہ تو بہت خوبصورت مثال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ جو طوفان میں جھک کر دوبارہ سیدھا ہونا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے ہم پرامیدی یعنی آپٹیمزم کہتے ہیں۔ اچھا، تو کیا پرامیدی صرف ایک اچھی سوچ نہیں ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی نیورو سائنسی پہلو ہے؟ جی بالکل ہے۔ سائنس کے مطابق پرامیدی محض ایک خوشکن خیال یا دلاسا نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کے بائیں حصے یعنی لیفٹ پری فرنٹل کارٹیکس کی فعالیت کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی انسان مسلسل پازیٹیو سوچ اپناتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے نا، تو اس کے دماغ کا سیٹ پوائنٹ بدل جاتا ہے۔ سیٹ پوائنٹ بدلنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ وہ ایک عارضی کیفیت سے نکل کر انسان کی مستقل عادت یا ٹریٹ بن جاتا ہے۔ پھر پازیٹیو سائیکالوجی بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ مایوسی انسان کے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ پرامیدی دماغ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مسائل میں بھی نئے راستے تلاش کرے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ہمارا سوچنے کا انداز ہمارے جسمانی دفاع کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی تناظر میں اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ جو لچک اور پرامیدی کا سفر ہے، یہ ہمیں ایک اور بہت اہم پڑاؤ پر لے آتا ہے، جو کہ بڑھتی ہوئی عمر اور دانشمندی ہے۔ ہاں بالکل۔
مطلب ہماری سوسائٹی میں تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ عمر بڑھنے کا مطلب ہے کہ دماغ کمزور ہو رہا ہے، چیزیں بھول رہی ہیں، لیکن کتاب تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے کہ اصل دانشمندی یا وزڈم بڑھتی عمر کے ساتھ ہی ہمارے دماغ میں جنم لیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ دماغ کے ارتقاء کا ایک بہت کمال کا پروسیس ہے۔ جوانی میں ہمارا دماغ زیادہ تر ایک سائڈ پر کام کرتا ہے، جسے ایسیمیٹری کہتے ہیں۔ مطلب ہم کسی ایک پہلو یا فوری جذبات پر بہت جلدی ریاکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، دماغ کا کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو پھر بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھتی عمر کے ساتھ دماغ کے دونوں حصے مل کر کام کرنے لگتے ہیں۔ اسے سائنس کی زبان میں بائیلیٹرل ایکٹیویشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی بایاں اور دایاں حصہ ایک ساتھ؟ بالکل، بائیں اور دائیں دماغ کا یہ جو ملاپ ہے نا، یہ ایک وسیع سوچ یا جسے ہم بگر پکچر کہتے ہیں، اس کو جنم دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کا ایک حصہ ہے جسے آربائٹل فرنٹل کارٹیکس یا مختصراً OFC کہتے ہیں، وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ مند بناتا ہے؟ کیونکہ یہ حصہ ہمارے جذباتی رد عمل یعنی اسی امیگڈیلا کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی عمر کا انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے زیادہ بردبار اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ OFC ہماری گاڑی کی ان بریکس کی طرح کام کرتا ہے جو ہمیں جذباتی کھائی میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس میں رحم دلی اور ہمدردی کا بھی بہت ذکر ہے۔ مطلب کتاب بدھ مت کے فلسفے کو نیورو سائنس سے جوڑ رہی ہے کہ وابستگی یا اٹیچمنٹ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ہاں، اور یہ دانشمندی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جب ہم دنیاوی چیزوں سے بیجا وابستگی چھوڑ دیتے ہیں، جسے عدم وابستگی یا نان اٹیچمنٹ کہا گیا ہے، تو ہم زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس میں دوسروں کے لیے ہمدردی یعنی کمپیشن شامل ہو جائے نا، تو ہمارے دماغ کے سماجی سرکٹس بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ وہ جنہیں شاید مرر نیورونز کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ وہی مرر نیورونز ہیں جو ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہمدردی انہیں مضبوط کرتی ہے۔ صحیح۔ اور میں یہاں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ جو انسان زندگی بھر نئی چیزیں سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے دماغ میں ایک کوگنیٹو ریزرو اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا دماغی سرمایہ جو بڑھاپے میں ڈیمنشیا جیسی بیماریوں کے خلاف ایک بہترین ڈھال کا کام کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سرمایہ ہمارے دماغ کے بیک اپ پلان کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن شاید دماغ کی سب سے طاقتور کوالٹی خاموشی میں موجود ہوتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہ ہمیں ہمارے آخری چیپٹر کی طرف لے جاتی ہے، دا مائنڈفل ایٹیٹیوڈ۔ آج کل ہر کوئی مائنڈفلنس کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس کا اصل مطلب، سائنسی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف آنکھیں بند کر کے کونے میں بیٹھنے کا نام ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس، یعنی آپ موجودہ لمحے کا مکمل ادراک رکھیں۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں، پوری توجہ اسی لمحے پر ہو۔ اس کو ذرا عام زندگی سے جوڑتے ہیں۔ ہمارا ذہن نا اکثر ایک بے قابو ٹائم مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ ہاں، وہ کیسے؟ مطلب یہ ٹائم مشین یا تو ہمیں ماضی کے پچھتاؤں میں لے جاتی ہے، جہاں ہم سوچتے ہیں کاش ایسا کر لیا ہوتا، یا پھر سیدھا مستقبل کے اندیشوں میں کہ ہائے کل کیا بنے گا۔ تو کیا مائنڈفلنس اس بے قابو ٹائم مشین کو حال کے اسٹیشن پر روکنے کا نام ہے؟ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل، یہ اسی ٹائم مشین کو حال میں لنگر انداز کرنے کا نام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک خیالی پریکٹس نہیں ہے، یہ فزیکلی دماغ کو بدلتی ہے۔ جب آپ اپنا سارا دھیان اپنی سانس یا حال پر مرکوز کرتے ہیں نا، تو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس، خاص طور پر اس کا درمیانی حصہ، مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اور وہ جو تبت کے راہبوں والی ریسرچ کتاب میں دی گئی ہے، وہ تو بہت حیران کن تھی نا۔ جی، وہ ٹبیٹن مونکس والی ریسرچ نیورو سائنس میں بہت مشہور ہے۔ جب ان کا دماغ سکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسلسل مراقبے سے ان کے دماغ میں گاما ویوز یعنی گاما لہریں پیدا ہو رہی تھیں، اور ان لہروں نے ان کے دماغ کے مختلف حصوں کو ایک شاندار سمفنی کی طرح ہم آہنگ کر دیا تھا، جسے فیس سنکرونی کہتے ہیں۔ بالکل، فیس سنکرونی۔ ان کے دماغ کے سارے حصے مل کر ایک ہی دھن بجا رہے تھے۔ اچھا،
یہ راہبوں والی بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن ایک عام انسان جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، جس پر کام کا پریشر ہے، ٹریفک ہے، وہ تو ہمہ وقت فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے، اس کے لیے خاموشی کیسے کام کرے گی؟ دیکھیں روزمرہ کے اسی بھاگ دوڑ میں ہمارا سسٹم، جیسے ہم سمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں، وہ ہر وقت آن رہتا ہے، اور یہی تو اصل امتحان ہے۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ کر گہری سانس لیتے ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں نا، تو آپ کا پیرا سمپیتھیٹک سسٹم جاگ جاتا ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ اعصابی سکون کا سسٹم ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو مدھم کرتا ہے، بلڈ پریشر کم کرتا ہے، اور دماغ کو میسج دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اس سے انسان کی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت، یعنی سٹریس ٹالرنس، بہت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پینک نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ اور پریکٹیکل پہلو پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں لیبلنگ کا ایک طریقہ سکھایا گیا ہے، یعنی جب کوئی خوف یا غصہ آئے تو اس میں الجھنے یا اس سے لڑنے کے بجائے اسے صرف دور سے دیکھنا اور اسے ایک نام دینا، جیسے کہ ہم کہیں یہ غصہ ہے۔ تو کیا محض ایک نام دینے سے فرق پڑتا ہے؟ 100% فرق پڑتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی بڑی ٹھوس سائنس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں نا، تو ہمارا بایاں دماغ یعنی لیفٹ PFC متحرک ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایمگڈالا کا کیا ہوتا ہے؟ بس یہی تو کمال ہے۔ جیسے ہی بائیں دماغ کا لاجک سینٹر آن ہوتا ہے، وہ فوراً ایمگڈالا کے اس جذباتی طوفان کو خاموش کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ مطلب ہم جذبات کو محسوس تو کرتے ہیں لیکن ان کے غلام نہیں بنتے۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی طاقتور کیفیت ہے۔ اگر اب ہم اس پوری گفتگو اور اس گہرے مطالعے کا پوری کتاب کا نچوڑ نکالیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خیالات محض ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ مادی طور پر ہمارے دماغ کی ساخت کو بدلتے ہیں؟ ہاں بالکل، ہمارے خیالات فزیکل تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اور ہماری روزمرہ کی جو عادتیں ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر نئے راستے یعنی نیورل پاتھ ویز بناتی ہیں نا؟ صحیح، اور اس میں ہماری توجہ یا فوکس اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ زندہ رہے گا اور کون سا مٹ جائے گا۔ تو پھر کسی بھی عمل کی بار بار مشق کرنا صرف کوئی ہنر نہیں سکھاتا ہمیں، بلکہ یہ ہماری پوری شخصیت کو نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ان سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دماغ تب بدلتا ہے جب انسان مسلسل اور شعوری طور پر خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شاید سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کے قیدی نہیں بلکہ اپنے دماغ کے معمار ہیں۔ بالکل، اور چلتے چلتے ایک بات جو ہمیں لازماً سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے خیالات اور توجہ ہمارے دماغ کی ساخت بنا رہے ہیں، تو یہ جو ہم روزانہ گھنٹوں 15 سیکنڈ کی شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ ہمارے دماغ کی کون سی ساخت تعمیر کر رہی ہیں؟ کیا ہم اپنی دانش مندی کے راستوں کو خود ہی تو نہیں مٹا رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ یہ واقعی بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے اس معمار دماغ کا خیال رکھیے گا۔